بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر 3 دن مسواک نہ کی جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض روٹی کم کھائیں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ آنکھوں کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ غم انسان کے پھیپھڑے کمزور کر دیتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 4 منٹ اپنی آنکھوں کو چپکائیں، نیند آ جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے تو جسم پر پان کے پتے رگڑتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ لوگ دال زیادہ کھایا کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لینے سے چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عورت نہانے سے قبل بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لے، جسم پر تر و تازگی آ جائے گی اور جسم کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو فوری خارج کیا کرو، ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ جلد کا مساج نمک سے کرنے سے سکن اندر سے بھی صاف ہو جائے گی اور سکن پر رونق آ جائے گی۔ ناظرین، نہار منہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ اگر میٹھا صبح کے وقت استعمال کیا جائے تو شوگر ہو جائے گی۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہنے لگے تو روزانہ 10 بادام کھائیں۔ یہ ٹوٹکا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کی زبان کو 3 چیزیں کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لیں آپ کی عمر کم ہونے لگی ہے۔ شہد، کھجور اور شکر۔ ناظرین، چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کا درد ہونے لگے تو 1 چٹکی سونف کھا لو۔ رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بنا دیتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پی لینے سے رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ زیادہ مسالے والی چیزیں قبض کرتی ہیں۔ اگر کان میں کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ ناظرین، گرم پانی کے استعمال سے گلے کی خراش کبھی نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو روزانہ سوتے وقت ناف کے اندر 4 قطرے لیموں کا رس ڈال دیا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران ٹی وی دیکھنے سے کھانے میں جو وٹامنز بنتے ہیں وہ ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے ان میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ جو خراٹے زیادہ مارتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں۔ جلد کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کر۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف
مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں یا جسم میں خون کی کمی ہو، وہ لوگ نہار منہ کھائیں، چند دن میں صحت مند نظر آئیں گے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ ناظرین، پانی کھڑے ہو کر کبھی مت پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہرا دھنیا شوگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ماہر طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کرو۔ ناظرین، غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ تر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھوئیں، چہرے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ صحت مند اور چمکدار بالوں کے لیے بھی چاولوں کا پانی بہت اچھا ہیئر کنڈیشنر ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو گردوں کی بیماری ہو وہ اپنے کھانے میں اروی کا زیادہ استعمال کریں۔ اروی کھانے سے گردوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: عیش و آرام، سستی، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ چوکڑی مار کر کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھاؤ۔ اگر جسم میں ایک بھی بیماری پیدا ہو جائے تو زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ کسی ایک ہی چیز کو دماغ میں بار بار سوچنا دماغی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ بازاری گھی کا استعمال کرنا عمر کو کم کر دیتا ہے اور دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس بچوں کے لیے سوکھے کی بیماری میں بہترین ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم گوشت سے بھی زیادہ موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہوا کو خارج نہ کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اسبغول پانی میں ڈال کر پیتے رہیں۔ لیکوریا اور بواسیر کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مچھلی کے ساتھ مسور کی دال مت کھائیں۔ مچھلی کے ساتھ شہد کا استعمال بالکل نہ کریں۔ شہد اور گھی ایک ساتھ مت کھائیں۔ چائے کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ لسی کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ ناظرین، جنہیں شوگر کا مسئلہ ہو وہ کھانے کے بعد 2 چمچ ناریل کا پانی پی لیا کریں۔ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے الٹیاں بہت زیادہ آنے لگے تو لیموں کا ایک ایک قطرہ کچھ ٹائم تک زبان پر نچوڑتے رہو، الٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ زیادہ سوچنا اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے
جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کام کرتے وقت کام نہ ہو پاتا ہو تو روزانہ صبح دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھایا کریں۔ امرود بیج سمیت کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جن کو کالا یرکان ہو وہ پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ ناظرین، اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی مکس کر کے استعمال کروائی جائے تو یہ جسمانی طاقت اور دماغی طاقت کے لیے لاجواب ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک ضرور استعمال کیا کریں۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جن کا معدہ خراب رہے ایسے افراد انگور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ ناشتے میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے ذہنی پریشانیاں دور رہیں گی۔ سوتے وقت تمام لائٹ بند کر کے سونے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر انگلی میں کوئی چیز چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا کچھ دیر رکھو۔ جب متاثرہ حصہ سن ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈبو کر پھنسی ہوئی چیز کو نکال لو، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملے۔ ناظرین، 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، پالک اور ادرک۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکری ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ ناظرین، آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کی بجائے اگلے دن کھائیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اس قدر پھینٹ لیں کہ جھاگ کی طرح بن جائے، پھر اس کو چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ بعد اچھے صابن سے چہرہ دھو لیں۔ جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ارکے ونیلا کے 3 قطرے ڈراپر میں ڈال کر متاثرہ دانت پر لگانے سے 10 منٹ بعد کلی کریں۔ 1 دفعہ کے استعمال سے دانت کا درد مکمل ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت مفید چیز ہے۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں۔ انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن،
اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ ایک لیمو لے کر کاٹ لیں اور اسے پیشانی پر ملیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کو پانی میں ابال کر اس پانی کو رات کو سونے سے پہلے اگر بچے کو پلائیں تو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹی الائچی کا سفور صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال دیتا ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ تر اداس رہتا ہے۔ ہمیشہ واش روم کو صاف رکھنا چاہیے۔ واش روم زیادہ میلے رہنے لگیں تو آپ کو بہت ساری بیماریاں گھیر لیں گی۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ ناظرین، 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا دو۔ 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملٹھی، سونف ہم وزن پیس کر صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں۔ درد اور کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔